الرحمن الرحیم، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ لوگوں میں یہ رجحان پایا گیا ہے۔ بھئی اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا، بھئی جو سے نا دو بچے بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا۔ تو آج کا سوال کیا تھا، بھائی نے پوچھا تھا طلاق کے بعد حلالہ کروایا، عدت کے بعد اللہ کو گواہ بنا کر ہم بھی ابھی بھی نکاح کر لیا، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، حلالہ کروایا ٹھیک ہے آپ نے، عدت گزر گئی، یہ بھی اچھا کام کیا آپ نے، لیکن جو آپ نے نکاح کیا ہے نا، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح کیوں درست نہیں ہے؟ پہلے آپ کو بتا دوں میں کہ ہم آن لائن نکاح پڑھاتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر اب یہ بھائی کو طلاق ہو گئی تھی، جیسے وہ عورت کو، اب لوگوں کو بلائیں گے، نکاح کروائیں گے، لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیوں بار بار نکاح کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے علی الاعلان کی وجہ چھپ کر نکاح کر لیا جاتا ہے، میاں بیوی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو اس کا آن لائن نکاح ہوتا ہے، پڑھاتے ہیں ہم، اس کی کچھ فیس چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نکاح رجسٹر تو پہلے ہوا پڑا ہے، یہ نکاح سب کچھ ہوا پڑا ہے۔ اب کیونکہ پروسیجر، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں ہم نے حرام سے بچ کے حلال کی طرف جانا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ہم پھر ہمارے پاس آن لائن نکاح کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، اس کی کچھ فیس ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر دے، اس کے ہم نکاح آپ کو پڑھا دیتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بلانے سے آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تب یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے شرعی طور پر، ٹھیک ہے۔ تمام فتاوی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اب تو بس یہ ہے کہ دوبارہ جو ان سے کسی کو بلائیں گے، کریں گے، تو مسئلے مسائل سامنے آ جائیں گے۔ اس صورت کے اندر بچنے کے لیے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو نکاح کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نکاح کہ اللہ کو گواہ نہیں، اللہ تو گواہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گواہی کے لیے آپ کے سامنے دو عقل مند، یعنی کہ دو بالغ مرد ہونا ضروری ہے۔ عاقل بالغ دو بندے ہونا ضروری ہے جو گواہ بن سکے۔ گواہ کے لیے مسلمان عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، بلوغت ہو، بالغ ہو، وہ ضروری ہے، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں اگر آپ نے ایجاب و قبول کیا تو نکاح آپ کا ہوگا، اگر آپ نے اس کی موجودگی میں نہیں کیا تو آپ کا نکاح ہوگا ہی نہیں ہے۔ جہاں بھائی آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے وہاں پر نکاح بھی کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہتر تو میں یہی آپ سے کہتا ہوں، جب بھی کوئی نکاح کرے کوشش کرے کہ علی الاعلان نکاح کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر علی الاعلان نہیں نکاح کر رہا، جیسے کہ مجبوری ہے، ہاں مجبوری کے تحت آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح تو پہلے ہو پڑا ہے، اب تو یہ تو مجبوری ہے۔ تو جیسے طلاق دے دی ہے، 100 مسئلے مسائل بن گئے ہیں، عدت گزر چکی ہے، اب لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جب پہلا نکاح ہو تو کوشش کرے علی الاعلان نکاح کرے، رجسٹر کروائے، ہر چیز اس کے ساتھ کرے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، یہ نکاح منعقد نہیں ہوا ہے، یہ نکاح آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ گواہوں کے لیے شرط ہے، نکاح کے لیے شرط ہے، دو گواہ موجود ہو، حق مہر ہو، ایک مجلس میں ہو، لڑکا لڑکی کے مجلس میں ہو، دو گواہ ہو تو نکاح ہوگا۔ جیسے میاں بیوی ہے اور دو کے سامنے گواہ بیٹھے تب جا کے نکاح منعقد ہوگا، ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کو ملے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔